انبیاء کے پیشوا خلیل کبریا جد الانبیاء بالعموم اور جد امجد مصطفیٰ بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کی جائے، آپ کا مبارک ذکر کیا جائے تاکہ یاد خلیل دل میں تازہ رہے۔ میں آج کا جمعۃ المبارک اور ذی الحجہ شریف کے پہلے دو جمعۃ المبارک کے جو خطبے ہیں وہ آپ احباب کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ذی احتشام حاضرین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ 40,000 انبیاء کے دادا ہیں۔ 40,000 انبیاء کے جد اعلیٰ ہیں، اور قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر مختلف انداز میں مختلف حوالے سے میرے اللہ نے تقریباً 63 مقامات پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ماہ ذی الحجہ شریف میں جہاں اور عبادات کی جاتی ہیں وہاں دو اہم عبادتیں ذی الحج کے مہینے کی، ایک بیت اللہ الحرام کا حج اور دوسرا قربانی۔ اور میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ دونوں یادگاریں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور ذی الحج شریف جس کی آمد ہے یہ اسلام سال کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاری ہے، حق جاری ہے، یا علی، یا علی، یہ ذی الحج شریف اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحج میں بھی قربانی ہے اور محرم میں بھی قربانی ہے۔ ذی الحج میں جو قربانی ہے وہ بھی 10 تاریخ کو ہے، اور محرم الحرام میں جو قربانی ہے وہ بھی 10 تاریخ کو ہے۔ لیکن فرق بڑا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذی الحج میں قربانی کا آغاز ہوا ذی الحج کی 10 تاریخ کو، قربانی کا میدان مینا میں آغاز ہوا، اور محرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں اسی آغاز کا اختتام ہوا۔ ذی الحج میں یعنی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانی، اور محرم یعنی سال کے پہلے مہینے میں بھی قربانی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کے شب و روز، ماہ و سال، ان کی ابتدا و انتہا قربانیوں سے آراستہ اور پیوستہ ہے۔ یہ دو خاندانوں کی قربانیاں ہیں۔ صدقے جاؤں یہ دونوں خاندان ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک خاندان حضور کی اصل ہے،
اور دوسرا خاندان حضور کی نسل ہے۔ حضور علیہ تحیت و ثنا کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں جس قربانی کا آغاز کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اسی قربانی کا اختتام کر کے دکھایا، یعنی اسی قربانی کو معراج تک پہنچا کے دکھایا۔ یہی دو خاندان ہیں جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی، یہ شان بخشی، میرے حضور کی اصل کو، میرے حضور کی نسل کو اللہ نے یہ شان بخشی کہ ہمیشہ سے ان پر درود پڑھا جاتا رہا، درود پڑھا جا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک درود پڑھا جاتا رہے۔ بلکہ اللہ نے اس انداز میں حضور کی اصل اور نسل سے محبت کر کے دکھائی۔ رب نے فرمایا میری نماز اس وقت تک ہونی نہیں جنہ چر میری مصطفیٰ کی اصل تے نسل تے درود نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ، پڑھیں گے آپ بھی وہ درود، حضور کی اصل پہ بھی درود، حضور کی نسل پہ بھی درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی احتشام حاضرین، جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ دور تھا نمرود کا۔ ہم ذکر کرنے لگے ہیں خلیل کبریا، جد امجد مصطفیٰ، اور یہ کوئی اپنی چوائس نہیں ہے ذکر خلیل کرنا، یہ رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے قرآن پڑھنے والے، اے میری آیات کی تلاوت کرنے والے، اے میرے مخاطب، اس قرآن میں، اس کتاب میں میرے ابراہیم کو بھی یاد کر، میرے ابراہیم کا بھی ذکر کر، بے شک وہ صدیق نبی ہے۔ دور تھا نمرود کا اور کفر و ضلالت اپنے عروج پر تھی۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، لوگوں سے اپنے سامنے سجدے کراتا تھا، ہر طرف شرک، ہر طرف ظلم و ستم، ہر طرف جور و جفا اور ہر طرف معصیت کے طوفان تھے، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا دنیا میں۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بابل کے تخت پہ بیٹھا تھا، رب نے چاہا کہ اندھیرا ختم ہونا چاہیے، رب نے چاہا کہ ظلمت کی شام جانی چاہیے، نور کا سویرا ہونا چاہیے، دنیا سے یہ ختم اندھیرا کیا۔ بابل میں جب نمرود نے دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام تھا شیوا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا ہر سمت کفر نے جب پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ ایسے نمرود کے دربار میں اس کے نجومی سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ آج کوئی خوشخبری سناؤ، آج کوئی مجھے میرے ستارے کی اڑان بتاؤ، کوئی نئی تازی سناؤ۔ نجومیوں نے کہا آج کی نئی تازی بڑی عجیب ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب ہم نے اپنے علم کی روشنی میں
علم نجوم کی روشنی میں دیکھا ہے کہ آپ کی حکومت و سلطنت میں یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا خدائی کا تخت سجا کے اور دعوی خدائی کر کے، بڑی دور تک آپ کی حکومت ہے، بادشاہی ہے۔ اے نمرود، ان قریب ہم نے دیکھا ہے دنیا میں ایک بچہ آنے والا ہے، اس بچے نے آ کر آپ کی حکومت و سلطنت کو، آپ کی خدائی کو خاک میں ملا دینا ہے اور خدا وحدہ لا شریک کی توحید کا پرچم بلند کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمرود چکرا گیا، اس کا دماغ گھوما، اس نے کہا اچھا اپنے علم نجوم کی روشنی میں بتاؤ کہ وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے یا آنے والا ہے؟ کہا آنے والا ہے۔ کہا یہ بتاؤ اپنی باپ کی صلب میں ہے یا ماں کے رحم میں ہے؟ کہا نہیں، ابھی باپ کی صلب میں ہے۔ اس نے پابندی لگا دی، اس نے کہا خبردار آج کے بعد کوئی شوہر اپنی عورت کے قریب نہ جائے، کوئی میاں اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، نہ کوئی شوہر بیوی کے قریب جائے گا، نہ وہ بچہ باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی کرنی دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے۔ جس دن یہ پابندی لگی شوہروں کو عورتوں سے الگ کر دو، عورتوں کو بیویوں کو شوہروں سے الگ کر دو، خدا کی قدرت دیکھیے، اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، اسی رات تشریف لے آئے۔ جب اگلا دن چڑھا پھر نجومیوں کے ساتھ جھکے ہوئے تھے، بڑے مغموم تھے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا تمہارے اتنے بڑے انتظام کے باوجود ہم نے اپنے علم نجوم کی روشنی میں دیکھا ہے کہ وہ بچہ آج کی رات اپنے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ اس نے کہا اچھا ابھی بھی وقت ہے۔ ہاں، اس نے اپنے فوجی دستے روانہ کر دیے، اپنی حکومت میں سپاہی پھیلا دیے۔ کہا جہاں جہاں کہیں بیٹا پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جائے۔ ذی احتشام حاضرین، کوئی ایک نہیں، کوئی دو نہیں، کوئی 100 نہیں، کوئی 1000 نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 40,000 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 بچے ذبح کروا دیے گئے، قتل کر دیے گئے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے۔ لیکن جس نے آنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اللہ پاک نے اس انداز میں اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کوئی آنے والا ہے۔ ان کی ساتھ بیٹھنے والی سہیلیوں کو بھی خبر نہیں تھی کوئی آنے والا ہے، بس ماں ہی جانتی۔ جس وقت وہ وقت آیا، ظہور خلیل کبریا ہونے لگا، حضرت سیدہ آپ کی والدہ نکلی اپنے گھر سے، غار میں تشریف لے گئی۔ جنگل کی غار میں آپ نے قدم ٹکایا تو جنگل کی غار میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، جنگل کی غار میں ولادت ہوئی۔ صاحبو، بیٹا جیسا کیسا بھی ہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، اپنی والدہ کے دل کا چین ہوتا ہے، نور نظر ہوتا ہے۔ بھئی بیٹا جیسا کیسا بھی ہو ماں کے لیے بڑا پیارا ہوتا ہے، اور پھر بیٹا وہ ہو جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، پھر بیٹا وہ ہو جو نور مصطفیٰ کا امین بن کے آیا ہو۔ کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا، کیا کمال ہوگا اس غار میں جس وقت جناب ابراہیم کی والدہ نے آپ کے چہرے پر پہلی نظر ڈالی، قربان ہو گئی، کیونکہ حسن خلیل اللہ بھی تھا اور حسن مصطفیٰ بھی تھا، قربان ہو گئی۔ بڑی دیر تک
اپنے شہزادے کو دیکھتی رہی، اور پھر جب شام ڈھلی نا تو خیال فرمایا کہ اگر میں رات گھر نہ گئی تو شک ہو سکتا ہے، اب مجھے گھر جانا ہے اور باہر سپاہیوں کا پہرا ہے، اگر میں اسے ساتھ لے گئی تو پھر اس کا بچنا محال ہے، یہ تو نور نظر میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کیا؟ ادھر غار میں کھڑے کھڑے منہ آسمان کی طرف کیا، کہنے لگی پیدا کرنے والے حفاظت بھی تو ہی فرمانا، سبحان اللہ، تو نے ہی دیا ہے، تیرے ہی سپرد کرتی ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے غار میں چھوڑا، باہر نکلی، ایک پتھر غار کے دروازے پہ رکھ دیا کہ کہیں کوئی درندہ کوئی جانور میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے، میں رات گزاروں گی، صبح کو واپس آ جاؤں گی۔ آپ اپنے گھر کی طرف لوٹی، گھر پہنچی، جناب ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں ہیں۔ اللہ اکبر، جب صبح ہوئی نا تو والدہ نے رات کس طرح گزاری ہوگی یہ کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب صبح ہوئی تو بے چین ہو کے نکلی، دوڑی غار کی طرف چل پڑی، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی۔ ابھی کچھ دور تھی تو دیکھا کہ درندوں کے قدموں کے نشان ہیں، درندوں کے قدموں کے نشان ہیں۔ کلیجہ منہ کو آنے لگا، قدم اور تیز ہو گئے، کہیں کسی درندے نے میرے بیٹے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب قریب ہوئی دیکھا تو غار کے دروازے سے پتھر بھی ہٹا ہوا تھا، غار کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اور بے چین ہو گئی۔ جب اندر پہنچی تو منظر ہی کچھ اور تھا، سبحان اللہ، درندوں کے قدموں کے نشان، دروازہ کھلا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، یا اللہ خیر ہو، تیرے سپرد کیا۔ آدم سے آواز آئی، میرے ابراہیم کی اماں پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یہ درندوں کے قدموں کے پیروں کے نشان دیکھ کر گھبراتی کیوں ہے؟ غار کا دروازہ کھلا دیکھ کر پریشان کیوں ہوتی ہے؟ درندے آئے تھے، جانور آئے تھے، پر ابراہیم کو نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے۔ آدم سے پوچھا پھر کیوں آئے تھے؟ کہا تیرے بیٹے کی پیشانی میں میرے محمد کا نور ہے، جنگل کے درندے نور مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ابراہیم کی ماں گھبراتی کیوں ہے؟ درندے آئے تھے، جانور آئے تھے، لیکن ابراہیم کو نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، ابراہیم کی زیارت کرنے آئے تھے۔ تیرے کی پیشانی میں میرے حبیب کا نور ہے، یہ جنگل کے جانور نالے تے نور مصطفیٰ نو سجدہ کرن آئے سن، نالے نور مصطفیٰ کی زیارت کرن آئے سن۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ منظر سہانا دیکھا، غیر کی ندا سنی تو قریب ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا کہ رات کا بھوکا ہے، میں کو دودھ پیش کروں۔ جس وقت ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہیں دو انگوٹھے موج پائے، سبحان اللہ،
ابراہیم علیہ السلام دونوں انگوٹھے منہ میں لیے ہوئے چوس رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے چاہا کہ میں انگوٹھے نکال کے دودھ پیش کروں. آپ کی والدہ نے، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جس وقت انگوٹھے ان کے منہ سے باہر نکالے تو خدا کی قدرتوں پہ قربان ہوگی. نثار ہو کے کہتی ہے لوگوں میں نے دیکھا میرے بیٹے کے ایک انگوٹھے سے شہد نکل رہا تھا، ایک انگوٹھے سے دودھ کی نہر جاری ہو چکی. یہ جد امجد مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پاکیزہ بچپن ہے. بس آپ سمجھ گئیں یہ منظر دیکھ کر کہ میرا خدا میرے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے، یہ خاص ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے دیکھو کیسا انتظام کیا. حفاظت کا بھی انتظام دیکھو اور رزق کا بھی انتظام دیکھو. اللہ اکبر کبیر آواز آئی واللہ خیر الرازقین. پھر آواز آئی اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فرمایا ابراہیم کی اماں تو کیوں فکر کرتی ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہے، تو کیوں غمگین ہوتی ہے؟ ایک خلیل بھی میرا ہے، یار بھی میرا ہے، دوست بھی میرا ہے. انہوں رزق بھی میں دوں گا، انہی حفاظت بھی میں کروں. رزق بھی میں دوں گا، حفاظت بھی میں کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں جان کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ایک دن میں اتنا پروان چڑھتا کہ دن میں مہینے کا لگتا. کہتی ہے جب مہینے کا ہوگا تو سال کا لگتا. اللہ کم بڑے بڑے لینے سن ابراہیم کو تو بڑی تیزی سے پروان چڑھا ہے، بڑی تیزی سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی، یہ احباب جو دو چار باتیں اب میں کروں گا نا، یہ فقط ذوق کے کانوں سے نہ سماعت کریں. تھوڑے ہوشیار ہو کے، بیدار ہو کے آپ نے یہ علمی باتیں ہیں کہ وہ ان کو ذہن نشین کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وصال فرما گئے. ان کا نام تھا تارخ. تے الف تا رے اور خے، تارخ بھی ہے اور تارخ بھی، دو طرح پڑھا جاتا ہے. تارخ ان کا نام تھا. ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ تارخ. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پیدائشی یتیم ہے. پیدائشی یتیم ہے. دیگر کئی نبی بھی ایسے ہیں جو پیدائشی یتیم ہیں. یہ سارے یتیمن تے ساڑھے آقا در یتیم ہے. ساڑھے آقا کی ہے. ابراہیم علیہ السلام پیدائشی یتیم تھے. آپ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تارخ ہے. ان کے چچا تھے جس کا نام آزر تھا. بولیے کیا نام تھا؟ آزر. آزر ابراہیم کے والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سارے کہیں گے چچا. ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہے. یہ بت پرست بھی تھے. آزر بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا اور بت گر بھی تھا. یعنی بتاں دی پوجا بھی کرتا سی تے بت بنا کے بیچتا بھی سی. بتوں کی کاروبار، بتوں کا کاروبار کرتا تھا یہ آزر. قرآن کریم نے آزر کے متعلق فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے. یہاں سے کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے کہ دیکھو جی قرآن نے ان کو ابھی کہا ہے تو آزر ابراہیم کا باپ ہے. آزر ابراہیم کا باپ ہے. تو میں
تاریخ سے نہیں، حدیث سے نہیں، اگرچہ تاریخ اور حدیث سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سوال قرآن سے ہے تو میں جواب بھی قرآن سے ہی دوں کہ آزر ابراہیم کا والد نہیں ہے، ابراہیم کا چچا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، باپ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ شوہر کے وصال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آزر سے نکاح کیا، آزر سے نکاح کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت تارخ ہیں، وہ مومن تھے، وہ موحد تھے۔ آپ کہیں میری دلیل دیں، وہ مومن تھے، موحد تھے، ابراہیم کے والد مشرک اور کافر نہیں تھے۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا قرآن ہے۔ پہلے یہ بھی دیکھیں کہ قرآن نے صرف باپ کو اب نہیں کہا ہے، قرآن کریم نے چچے کو بھی اب کہا ہے، قرآن کریم نے دادے کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ابی ابراہیم و اسحاق، اب ابراہیم تو باپ ہے تو اسحاق کون ہے؟ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور جناب اسحاق علیہ السلام کو، یعنی باپ دادے کے لسٹ میں جو ہے وہ ابی کا لفظ استعمال ہوا، چاچے کے لیے بھی ابی کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں، اور اس کے بعد دادے کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی ابی کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن قرآن نے والد ولد نہ چچے کو کہا نہ دادے کو کہا، جہاں بھی کہا تو حقیقی باپ کو کہا۔ حقیقی باپ کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوا، والد کا، والد کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار دعائیں ہیں قرآن میں آپ کو دو دعائیں ابراہیم کی سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ آزر باپ ہے کہ تارخ باپ ہے۔ شریعت کا ضابطہ، قرآن کا مزاج میں نے بتا دیا کہ قرآن اب چاچے کو بھی کہتا ہے، قرآن اب دادے کو بھی کہتا ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اور شریعت کا اور قرآن کا ضابطہ یہ ہے کہ کبھی دعا کسی مشرک کے لیے نہ کی جائے، کبھی کسی کافر کے لیے دعا نہ کی جائے۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور رہا ہے کہ کافر و مشرک کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں اور خود فیصلہ کریں ابراہیم آزر کے بیٹے ہیں کہ تارخ کے بیٹے ہیں۔ 90 سال ایک روایت میں 99 سال عمر ہے، پرانی عمر ہے، بابا جی ہو گئے۔ اللہ پاک نے یہ کہ بعد دیگرے 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت بی بی سارہ کے بدن سے۔ 2 بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے گلشن کی بہار ہے، ایسے بیڑے کھیل دے نہ تے ابراہیم علیہ السلام دیکھ دیں تے خوش ہو دیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تو نے بڑھاپے میں میری دعا کو قبول کیا، اللہ اس پچھلے پیر تو نے مجھے بیٹوں کی جوڑی عطا فرمائی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی عطا فرمایا، اسحاق بھی عطا فرمایا۔ اور تو دعاؤں کو سننے والا ہے، یہ دعا کی تو پھر آگے پھر دعا کی، عرض کرتے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ قرآن کا قانون ہے
شریعت کا ضابطہ ہے، کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے دعا نہ کی جائے۔ اور اسی قرآن میں ابراہیم کی دعا لکھی ہے، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ربنا اغفر لی، مجھے بخش، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن تک آنے والے ہر مومن کو بھی بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، اللہ نے ریجیکٹ کرنے کی بجائے اسی دعا کو قرآن کا حصہ بنا کے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کر دیا۔ یا اللہ ضرورت کی سی فرما، قیامت تک مور لگ جائے ابراہیم کے والدین مشرک نہیں تھے، ابراہیم کے والدین کافر نہیں تھے، میرے خلیل کے والدین کافر اور مشرک نہیں تھے، وہ مومن تھے، وہ موحد تھے، اسی لیے تو میرا خلیل ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ بات کی سمجھ بھی آئی کہ کوئی کافر و مشرک کے لیے دعا کرنا عام بندے کے لیے جائز نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر، آپ کا دعا کرنا اپنے والدین کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرت تعارف کے بیٹے ہیں، جو موحد تھے، جو مومن تھے، نہ کہ آزر کے بیٹے ہیں جو بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت کر بھی تھا، ہرگز نہیں۔ اسی لیے ابراہیم نے بھی یہ دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد میرے نبی بھی نماز میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے، اور آج ہم بھی سلام بعد میں پھرتے ہیں، دعا پہلے مانگتے ہیں۔ جناب تعارف کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے۔ ایک دن نا آپ کی والدہ نے آزر کو بتا دیا کہ میں نے آپ سے یہ بات پوشیدہ رکھی ہے تاکہ شور نہ پڑ جائے اور کوئی نقصان نہ ہو جائے، اللہ نے آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا عطا فرمایا ہے، بڑا خوبصورت ہے، چاند سے حسین ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ملنے نہ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل کی غار میں ہیں، پہلی مرتبہ آزر آپ سے ملنے آیا، آپ کا چچا والدہ کے ساتھ۔ ابراہیم پیغمبر نے دیکھا کہ ماں بھی آ رہی ہے، چچا بھی آ رہا ہے، زیر لب مسکرائے۔ جس وقت غار میں آئے آزر کی نظر پڑی تو دانا بندہ تھا، سیانا بندہ تھا، سمجھ گیا کہ بچہ عام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ اماں میں کچھ سوال کروں؟ کہا بیٹے بولو۔ کہتے اماں مجھے اتنا بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ آپ کی امی جان نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا تیرا رب میں ہوں۔ رب مانا پالنے والا، پالنہار، تیرا رب میں ہوں، تیرا رب میں ہوں۔ کہا اگر آپ میری رب ہیں تو آپ کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان نے پاس کھڑے آزر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا شوہر، تیری رب میں ہوں، میرا رب یہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پھر تڑپ کے بولے اچھا اماں میری رب آپ ہیں، آپ کا رب یہ ہے، مجھے بتائیے پھر آزر کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امی نے فوراً فرمایا آزر کا رب نمرود ہے، نمرود ہے، نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں ترتیب تو آپ نے ساری بیان کر دی، میری رب آپ ہوئی، آپ کا رب آزر ہوا، آزر کا رب نمرود ہوا۔ اماں پھر یہ بھی بتا نمرود کا رب کون ہے؟
وہ آزر تو پہلی پہچان گیا تھا. جب انہیں سوال جواب سنے نا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ تو وہی ہے جس کی نجومیوں نے خبر دی تھی. آپ کی والدہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے چپ رہو, اینیاں گلا نہ کرو, چپ رہو. جب آپ باہر نکلے نا تو آزر نے کہا ہے تو چھوٹا پر اس کو مرغوب کرنا بڑا مشکل ہے. بھئی انہوں منانا بڑا مشکل ہے, انہوں سمجھانا بڑا اوکھا ہے تو چھوٹا پر بڑا دانا ہے, بڑی دانائی والی باتیں کرتا ہے. حضرات پیغمبر اثر لینے نہیں آتے, اثر دینے آتے. پیغمبر معاشرے کے رنگ میں خود ڈھلنے نہیں آتے, معاشرے کو اپنے رنگ میں ڈھالنے آتے ہیں. پیغمبر دنیا میں تبدیل ہونے نہیں آتے, دنیا کو تبدیل کرنے آتے ہیں. مختصر 2 لفظوں میں کہہ دوں, پیغمبر دنیا سے رنگ لینے نہیں آتے, دنیا پہ اپنا رنگ چڑھانے کے لیے آیا ہے. اچھا اس وقت اب غار سے باہر آئے نا تو آزر کہنے لگا کہ اسے نہ ہم نمرود کے دربار میں لے چلتے ہیں, وہ وہاں دربار سجا ہوگا, دنیا بیٹھی ہوگی, تخت پہ نمرود ہوگا. یہ بڑے روب والا بندہ تھا, دبدبے والا تھا, تو یہ دیکھے گا ہو سکتا ہے مرغوب ہو جائے. تو ماں بھی مانگی, کہنے لگی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں. ہلو جی پہلی بار ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں جانے لگے. پہلی بار جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو سامنے اس نے نا ایک دروازہ لگا رکھا تھا, اور وہ دروازہ کھڑکی نما تھا. وہ جو کہ نبوہ اسی پر ہے کھڑکی سے, کھڑکی نما دروازہ بنایا تھا کہ جو کوئی آئے گا وہ جھک کے داخل ہوگا, تاکہ بھائی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں جب کوئی میرے دربار میں آئے گا تو جھک کے ہی آئے گا, جھکنا پڑے گا. جس وقت پیغمبر نمرود کے دربار میں گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منظر دیکھا, کھڑکی دیکھی. آپ سمجھ گئے بیٹھے تھے بوا ہونا چاہیے تھے, کھڑکی کی کر دیے. بھائی جتھے بوا ہونا چاہیے وہاں پر کھڑکی کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر سمجھ گئے, اس لیے کہ پیغمبر دنیا کو سمجھانے آتے ہیں, رشد و ہدایت لے کے آتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی شان تو میرے اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی, فہم و فراست عطا فرما دیے تھے. آپ سمجھ گئے. جس وقت آزر دروازے سے داخل ہوا, اس نے پہلے سر اندر کیا, سر جھکا کے داخل ہوا. لوگ داخل ہوئے, سر اندر کیا, سر جھکا کے داخل ہوئے. آپ کی اماں جس وقت داخل ہوئی, سر داخل کیا, سر جھک گیا. لیکن جب باری ابراہیم کی, آپ زمین پر بیٹھ گئے, آپ زمین پر بیٹھ گئے. آپ نے سر پہلے داخل نہیں کیا, آپ نے اپنے دونوں پیر داخل کیے. پہلے اپنے پیر داخل فرمائے, پھر خود کو گھسیٹ کر آپ جس وقت اس کھڑکی نما دروازے سے اندر داخل ہوئے, آپ نے پہلے پیر داخل کیے. فرمایا اے نمرود, تیری جگہ میرا سر نہیں ہے, میرے پیر. سبحان اللہ. ہم جھکنے نہیں آئے, ہم خدائی کو خدا کے سامنے جھکانے آئے. سبحان اللہ. اچھا وہاں نا ادھر آپ کی والدہ کھڑی ہو گئی, ادھر آزر کھڑا ہو گیا. نمرود گفتگو کر رہا ہے, بڑا متکبر بادشاہ تھا. یہ بار بار ابراہیم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساڑھا موڑا بھی انہوں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. پر ابراہیم علیہ السلام ایک آنکھ بھی نہیں دیکھا. پلٹ کے باہر آئے نا
تو کہنے لگی ماں میں تو نہیں لگتا کہ خدا ہے، یہ خدا ہو نہیں سکتا، یہ خدا ہو نہیں سکتا۔ کہا بیٹے کیوں؟ کہا ماں اگر خدا ہوتا اللہ جمال، اللہ جمیل ویحب الجمال، سبحان اللہ، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ سونے تو سونے کو پسند کرتا ہے۔ ایٹا کوجا اتنا بدصورت، اما یہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا، خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا بیٹے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اما یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو خود حسین ہے اور حسن کو پیدا کرنے والا ہے۔ حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ۔ جناب عالی یہ وقت گزرتا گیا، ایک دن آذر کہنے لگا اے بیٹے ابراہیم اب تم ذرا بالغ ہو گئے ہو، سمجھدار ہو گئے ہو۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ ایک دن میں مہینے جتنی آپ کی پرورش ہوتی تھی، پروان چڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، جب آپ سال کے ہوں گے تو آپ کتنے سالوں کے لگتے ہوں گے؟ اور صرف جسمانی ہی پروان نہیں تھا، یہ اڑان جسمانی نہیں تھی، روحانی بھی تھی، پیغمبر تھی۔ کہنے لگا آذر کہ کچھ نہ کام کاج میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ آپ نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بتوں کا میرا کاروبار ہے چھوٹا سا، تو میں بیچنے نکلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ نکلا کرو۔ تو آپ نے کہا بھی تیرا رستہ جدا ہے، میرا راستہ۔ قرآن میں نقشہ کہتا آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ کہ جے ولیوں کو خوف نہیں، جے ولیوں کو ڈر نہیں، تے پھر اس پیغمبر کو کیویں خوف ہو سکدا ہے جڑا 40,000 نبیوں دا بھی ابا ہوئے؟ جو جد الانبیاء ابراہیم ہو، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ کہا تو کیا چاہتا ہے میرے چچا آذر؟ کہا میری مدد کیا کر، 2-4 بت تو بھی بیچ لیا کر۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے تو مرمت کی نا، کہا میرے باپ میں تجھے اور تیری پوری قوم کو گمراہی میں پاتا ہوں، تمہاری قوم اور تم اور تمہارے یہ بت سب تم لوگ جہنمی ہو، راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہو۔ میں تمہیں راہ مستقیم دکھانے آیا ہوں، کیونکہ آپ گھر میں رہتے تھے، جورو جفا ہوئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، ٹوکرا بھر کے نا بتوں کا، ایک چھوٹا جا پھر اس کو بڑا پھر اس کو بڑا، چلا جی نہیں بڑھے یہ بیچ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، بت پکڑے ہوئے ہیں ایسے ٹوکرے میں نا، آپ نے رسی ڈالی تو گلی میں گھسیٹنا شروع کیا ان کو، گھسیٹتے شہر کے چوک میں آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے شہر کے چوک میں آ کے اعلان کیا او کا دے او وچ بازارے، او کا دے او وچ بازارے، ابراہیم سہانا او لے لو بت، او لے لو بت جس جس کو رکھ جانا۔ آپ نے
اپنی بیوی کو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو کہ ساڑھا جڑا میلہ ہوتا ہے نا کیا بات ہے ساڑھے میلے تھی بڑے رنگ نے بڑے کمال نے بڑے فن نے کہ کیوں نہیں ابراہیم نو میلے تے لے چلیے شاید اتنے ہی کچھ دیکھے تے مرغوب ہو جائے اچھا کہا ٹھیک ہے آپ کو دعوت دی کہ میلے میں جانا ہے آپ نے فرمایا انی سقیم میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اولاد نافرمان ہوئے تے ماں پہ طبیعت ٹھیک رہتی پھر نہیں رہتی نا یہ شاگرد نالائق کون تے استاد کی طبیعت خراب ہی رہتی ہے تے مرید بے وفا ہوں تے پیر کی طبیعت خراب ہوتی ہے تے پوری قوم شرک کر رہی ہوئے تے نبی کی طبیعت کی نہ خراب ہو فرمایا انی سقیم میں کچھ ٹھیک نہیں ہوں بخار ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم جاؤ انہوں نے کہا تم جاؤ تنالی ہولی جی کیا چڑیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ تسی ایک باری جاؤ تے سے میں نو میرے رب دی قسم ہے میں تواڈے خداواں دا کچھ کراں گا ضرور سبحان اللہ ایک بار تسی جاؤ تے آپ نے جنی لفظ جی آکھے ہیں نا تے کچھ دو چار بندے بابے جڑے میلے جا رہے سن پیچھے رہ گئے سن انہوں نے کسے سن بھی لیا ہے حضرات گرامی قدر ساری قوم میلے میں چلی گئی ابراہیم علیہ السلام گھر گئے کلاڑا اٹھایا ان کے بت خانے میں آئے کہیں لکڑ کا بت تھا کہیں لوہے کا بت تھا کہیں سونے کا تھا کہیں چاندی کا تھا کہیں مٹی کا کہیں مورتیاں آپ نے ایک ایک کر کے توڑا کسی کی ٹانگ توڑی کسی کے بازو کاٹے کسی کا سر پھوڑا ایک کسی جڑا سارے توڑ ڈالی سب کی چٹنی بنا کے نا ابراہیم سب کی چٹنی بنا کے قیمہ بنا کے کلاڑا اٹھایا اس بڑے بت کی یہ کندھے پر لٹکا دیا آن کے تے آپ بھی رابطہ کر لیں گے دینا جس وقت ساری قوم پلٹ کے واپس آئی ان کی عادت یہ تھی وہ کارباد ہی جاتے سن بت خانے پہلے جاتے سن اپنے خداوا واسطے کو تحفے طائف لے کے آتے سن اتھے آ کے سارے پلٹ کے بت خانے آئے جڑا اندر جاندا ہسدا جاندا تے باہر آندا تے روندا روندا آندا دوسرا پوچھتا ہوا کیا ہے وہ کسی میرے خدا دا ستیہ ناس کر چھڑے کوئی کہتا ہے کسی نے میرے خدا کی ٹانگ توڑ دی کوئی کہتا ہے میں رونا تو کیا کروں کسی نے میرے خدا کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے کسی نے میرے خدا کی لت بڑھ چھٹی ہے کسی نے میرے خدا کا قیمہ کر دیا ہے سارے خدا نال کینے کیتا ہے کون ہو سکتا ہے قالو اانت فعلت ھذا بآلہتنا سارے کہنے لگے یہ کون ہو سکتا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کرنے والا کون ہو سکتا ہے ایک بابا بولے انہوں نے چنا ایک دو بابے میں آکھے کہ سنی سی گل انہوں نے وہ کہ قالو سمعنا فتن اچھا اصل نہ سنے سی ایک بندہ انہوں نے برا بھلا کہہ رہے سی انہوں سارے جناب فوراں کہتا سو کون ہے کی نام دا کہ لگا اندز کرو قالو سمعنا فتن یذکر یقال له ابراہیم انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہے ہم نے سنا تھا ابراہیم کہہ رہا تھا تم جاؤ تو صحیح میں تمہارے خداؤں کی خبر لوں گا انہوں نے ابراہیم نے یہ کام کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا آپ اس وقت بت خانے میں آئے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے کوئی ملال نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے بلکہ ابراہیم کی پیشانی چمک رہی ہے اللہ تیرا شکر ہے آج ساری قوم نو تیری توحید دی دعوت دا پھیرنا وقت آ گیا ہے ساری قوم جمع ہے اللہ کے خلیل سے پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا کیا سارے خداواں نال ابراہیم تو انج کیتا ہے آپ نے فرمایا مجھے کیوں پوچھتے ہو دیکھو تو صحیح یہ آلہ قتل کس کے پاس ہے یہ کلہاڑا کس کے پاس ہے یہ کلہاڑا تو تمہارے بڑے خدا اس بڑے معبود
تابوت کے پاس ہے، کلہاڑا اس کے پاس ہے، سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے قالا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کنتم صادقین۔ میرے کو نہ پوچھو، اے بڑے کو پوچھو، اس بڑے سے پوچھو لگتا ہے انہوں نے لڑائی ہوئی ہے، انہیں سارے لکیمہ کیتا ہے کہ کڑاڑیوں دے کول موجود ہیں، سوالوں دے کول کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ضرب لگائی، خدا کی قسم سر جھک گئے، اور پھر نہ آپ نے فرمایا چپ ہی ہو گئے ہو، پوچھو دے کول۔ سارے کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بولتے نہیں، تم تو جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، پھر انہاں جڑا دیکھے ہونا ہے تے دیکھتے بھی نہیں، پھر انہوں کی پوچھی ہے تے سنتے بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو سنتا نہیں، جڑا سن نہ سکے، جڑا بول نہ سکے، جڑا دیکھ نہ سکے، جڑا اپنا آپ بچا نہ سکے، اور انہوں تسی خدا منتے ہو، اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا لعنت ہوے تہاڈے تے وی، تے لعنت ہوے تہاڈے انہاں معبوداں تے وی، کوئی تانوں عقل کوئی نہیں، جو سن سکتا نہیں، جو بول سکتا نہیں، جو دیکھ سکتا نہیں، جڑا اپنا آپ بچا سکتا نہیں، او کنہیں خدا ہو سکتا ہے؟ او نادانو، یہ وہ ہے جن کو تم نے بنایا ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے جنہیں تم نے بنایا۔ انہوں نے کہا ابراہیم پھر خدا کون ہے؟ فرمایا خدا وہ ہے انہو هو السمیع البصیر، میرا رب وہ ہے جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، اور جو بننے سے پاک ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، 14 طبق کائنات کو اکیلے میرے رب نے بنایا ہے۔ اچھا ضرب ایسی تھی، ضرب خلیل، کہ جواب تو آیا کوئی نہیں، سارے بولے کہنے لگے ہر کو اسے جلا دو، اسے آگ لگاؤ، اسے جلاؤ۔ ابراہیم کو جلانے کا انتظام ہوا، اوپروں آواز آئی یہ سونے ایک گجامن کا انتظام کر رہے ہیں تے میں تیرے چراغ کو روشن رکھن کا انتظام کر رہے ہیں، اوپروں سے یہ چراغ۔ پھر آگے کیا ہوا اگلے جو میں عرض کروں گا۔ ذوالحجہ شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کے نام کوئی دیکھ کر اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ذوالحج، حج والا مہینہ، کیا شان ہے، کون سا مہینہ؟ حج والا مہینہ، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ذوالحج شریف جو آ رہا ہے، ان قریب اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو ذوالحج کا مبارک مہینہ سارا مہینہ ہی بڑی شان والا ہے، لیکن اس کے جو پہلے 10 دن ہیں نا ان کی بڑی شان ہے۔ عشرہ ذوالحجہ، یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک ان کی بڑی شان ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی عمل جو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل سے بہترین عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ آگے پیچھے نیکیاں کرتے ہیں ان کا اور مقام ہے، لیکن ان 10 دنوں میں ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے اس کی شان ہی بڑی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ کوئی جہاد بھی کرے، میرے آقا نے فرمایا ہاں اگرچہ کوئی جہاد بھی کر لے
پھر بھی ذوالحج کے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل جہاد کے عمل سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان 10 دنوں کی قدر کریں گے، خوب اہتمام کریں گے عبادت کا، ریاضت کا، تلاوت کا، درود و سلام کا، ذکر اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں جو بندہ 1 دن کا روزہ رکھے اس کو میرا اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم ساٹھے کو لوگ پورا سال روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ کی طرف سے عنایات دیکھیے۔ فرمایا تم 1 سال کی گل کرتے ہو، 1 ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک یہ 9 دن کے روزے رکھ لو، اللہ تمہیں 9 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا ذوالحج کی رات میں جو بندہ عبادت کرے، شب بیداری کرے، رات کو جاگے، تلاوت قرآن کرے، نوافل پڑھے، ذکر اللہ کرے، درود و سلام پڑھے، یار زیادہ نہیں تو چلو ذوالحج کی پہلی جو 10 راتیں ہیں ان راتوں میں عشاء بعد جماعت پڑھے، 2-4 رکعت نوافل پڑھ لے، توبہ استغفار ذکر اللہ کرتے ہوئے سو جائے، پھر صبح کو اٹھے 2 رکعت تہجد پڑھ لے اور فجر بعد جماعت پڑھ لے، اسے پوری شب بیداری کا ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو ذوالحج کی پہلے 10 راتوں میں شب بیداری کرے، اللہ ہر رات کے بدلے اسے لیلۃ القدر کی رات اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑے قیمتی ایام آ رہے ہیں، اللہ پاک سے تو سلامتی کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے۔ دن کو روزہ رکھیں، رات کو شب بیداری کریں، خوب اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ